وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل و جان سے میرے محبوب کی تعظیم کرو اور اپنے مال و زر اور اپنی جان سے میرے نبی کی تعظیم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نئے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کیے اور نبی پاک نے ان احکامات کو صحابہ کرام تک پہنچایا، تو صحابہ کرام نے ہمیشہ نہ صرف ان احکامات کو بجا لائے بلکہ انہیں اس طرح سے اپنا معمول بنایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس طرح سے احکامات الہی پر عمل کیا کہ عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان کے انہی جذبات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کی بھی اطاعت کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تعزیر اور توقیر اور تعظیم نبی کے سلسلہ میں بھی صحابہ کرام نے اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی نبی کریم کے در پر گزار دی، ساری زندگی نبی پاک کی غلامی میں رہے، کبھی بھی آپ کی توقعات سے کم نہ ہوئے، ہمیشہ جب بھی ان کو نبی پاک کی تعظیم و توقیر کا موقع ملا ہمیشہ اس پر پورا اترے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما تمام کے تمام صحابہ نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا چولہا خاموش ہے، فوراً دل بیتاب ہو گیا، اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی، سوچنے لگے کہ اب کیا کروں، اپنے گھر کی طرف رخ کیا مگر گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ پایا، مزدوری کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے باغ میں وہاں جا کر مزدوری کی، چند کھجوریں ملی معاوضے میں، وہ بھی بارگاہ محمدی میں پیش کر دیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ معمول تھا کہ جب نبی پاک کو اضطراب اور پریشانی دیکھا تو خود بھی اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے اہل بیت پر 4 دن بے آب و دانہ گزر گئے، 4 دن سے اہل بیت کو کھانا نصیب نہ ہوا، یہاں تک کہ دار محمدی کے بچے بلک بلک کے رونے لگے، اور حضور پاک کا یہ عالم تھا کہ فاقہ کیے ہوئے تھے، کبھی یہاں نماز پڑھتے کبھی وہاں نماز پڑھتے۔ جب حضرت عثمان غنی کو معلوم ہوا تو آنکھیں تر ہو گئیں، رونے لگے، کہنے لگے برا ہو اس دنیا کا کہ جس رحمت للعالمین کے صدقے میں دونوں جہان کھا رہے ہیں، جس محبوب کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، اس محبوب کو کھانے کو کچھ نصیب نہیں ہوا، اس محبوب کے اہل بیت 4 دن سے بھوکے ہیں اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، فوراً ایک اونٹ پر کھانے کا سامان لادا اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کرام کے عشق کا تو یہ حال تھا۔
اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پر صحابہ کرام سے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے کوئی چیز طلب کی ہے تو صحابہ کرام نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. اور میرے نبی نے ہمیشہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، خاص اپنی ذات کے لیے کوئی چیز کسی سے طلب نہیں کی. اگر کچھ مانگا ہے تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مانگا ہے. غزوہ تبوک کا وقت تھا، ہر طرف بھوک پیاس کا عالم تھا، فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، صحابہ کرام بے حال تھے. اس حال میں جب مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، اب وقت آیا ہے وعدے وفا کرنے کا. ہے کوئی جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال و متاع پیش کرے؟ تو ہر مخیر صحابی نے اس موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، مگر وہ عاشق رسول، وہ میرے نبی پاک کا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا تمام سامان، تمام مال و متاع لے کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب نبی پاک نے پوچھا کہ اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے تو نے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اور تو کچھ نہیں چھوڑا، مگر میرا یہ پکا یقین ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں. اور اقبال نے کس طرح سے اس واقعے کو نظم کیا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. یعنی پروانے جیسا چراغ کے لیے بیتاب، جیسے شمع اور چراغ کے لیے بیتاب ہوتا ہے، ویسے ہی نبی پاک کے صحابہ آپ کے لیے بیتاب تھے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے اسی طرح جد و جہد کرنے کی توفیق دے جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے. وما علینا الا البلاغ المبین.